الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج یکم اگست 2023 کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت نمبر 68 اور 69، ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نمرودیوں کے اس کام کا ذکر فرماتے ہیں جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مورتیوں کو، ان کے بتوں کو پاش کر دیا، توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، تو انہوں نے جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا، پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ جب آپس میں بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے کیا اس نے کر دیا ہے، بڑا تمہارا خدا بڑا بت موجود ہے، بلاڑا اس کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا یہ تو باتیں نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو تمہیں ان سے بات نہیں کر سکتا، جو تمہارے نفع کا مالک نہیں ہے، تمہیں نقصان سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل سے کام دو، تمہارے لیے بھی تم اور تمہارے جن کی تم مورتیوں کی بتوں کی حفاظت کرتے ہو ان کے لیے بھی تم اور افسوس ہو۔ تو ان سے جب کوئی جواب نہ کر سکا، کوئی دلیل ان کے پاس نہ ہوئی، دلیل کے ساتھ معاملہ نہ کر سکے، باطل کا یہ شروع سے طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ دلیل نہیں پیش کرتا ہے۔ جب دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی ہے تو دشمنی میں اتر آتا ہے، وہ دشمنی میں اتر آتا ہے اور اپنی طاقت اور بس کے مطابق حق والوں کو تکلیف اور سزا پہنچانا چاہتا ہے، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یہ نمرودیوں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے کرو کہ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگ میں آکے، یا مجھ سے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، ابراہیم سے جان ہی چھوٹ جائے، کوئی نہ ہمیں بتوں کی عبادت سے روکنے والا بچے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ تیار کی۔ اب یہ جلانے کا مشورہ کس نے دیا؟ اس میں کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک دیہاتی بندہ تھا فارس کے دیہاتوں میں سے، اس کا نام تھا حیزر، اس نے یہ مشورہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے اس کو زمین کے اندر دھنسا اور قیامت تک وہ زمین میں ہی دھنستا رہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو جلانے کا کہا تھا یہ ان کے بادشاہ نمرود نے کہا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ تو پھر نمرود نے ایسے کیا کہ ایک صرف بنایا، صرف کہتے ہیں بڑا سا اس نے محل سمجھے بنایا، ایک کھڈا بنایا بڑا، جس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی اور چوڑائی اس کی 40 ہاتھ تھی۔ اس کو جب تیار کر لیا، تیار کرنے کے بعد اس کی بالن اور ایندھن اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ایندھن اکٹھا کرتے کرتے ان کو 1 مہینہ لگ گیا۔ پورا 1 مہینہ وہ سارے مل کے ایندھن اکٹھا کرتے رہے، حالانکہ ان کی اپنی حکومت تھی، حکومت کے سارے انہوں نے کارندوں کو اس کام میں لگا، بہت زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ پھر اس کے بعد 1 ہفتے تک واشتعلت اس آگ کو پھر وہ اشتعال دلاتے رہے، اس کو بھڑکاتے رہے، 1 ہفتے تک مزید اس کو بھڑکایا۔ جب آگ اتنی تیز ہو گئی، اس کی تپش اتنی تیز ہو گئی، یہ روایت
جاتا ہے کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا پہنچتے ہوئے اس کی تپش کرنے کی وجہ سے وہ مر کر اس میں گر جاتا ہے، اتنی اس کی تپش دور دور تک اس کی تپش جاتی ہے۔ جب آگ تیار ہوئی انہوں نے کہا ڈالے کیسے ابراہیم کو، جو بندہ نزدیک انہیں ڈالے گا تو خود جل جائے گا۔ تو شیطان نے ان کو مشورہ دیا انسانی شکل میں آ کر، میں سے کہوں منجنیق بناؤ، منجنیق بنا کر دور سے ہی ابراہیم کو اس آگ کے اندر پھینکو۔ انہوں نے منجنیق تیار کر لی، منجنیق جب تیار کر لی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے رسیوں سے باندھ دیا اور باندھ کر منجنیق کے اندر بٹھایا، تو ساری آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات ہونے لگی، سوائے انسانوں اور جنات کی، سارے رونے لگے اور سب نے رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے، ہم ابراہیم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واحد بندے ہیں پورے زمین پر جب آپ کی عبادت کرنے والے، یہ بھی فوت ہو گئے تو پھر آپ کی عبادت کون کرے گا؟ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَغَاثَ بِشَيْءٍ مِّنكُمْ، اگر ابراہیم تم سے کوئی مدد چاہتا ہے، او دعاہ یا اس نے مدد کے لیے پکارا ہے، فَلْيَنْصُرْهُ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، میں تم سب کو اجازت دے دی ہے تم ابراہیم کی مدد کر سکتے، لیکن فرمایا وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ، اگر ابراہیم میرے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، میں اچھی طرح ابراہیم کو جانتا ہوں، اس کے حال کی خبر رکھتا ہوں اور میں اس کا مددگار ہوں، تم ٹینشن نہ لو، بے فکر رہو۔ تو جب انہوں نے تیاری کر لی ڈالنے کی تو فرشتے حاضر ہو گئے۔ ایک فرشتہ جس کے سپرد اللہ تعالیٰ نے پانی کی خدمت لگائی ہوئی ہے، بارش کی، پانی کی، خزان الماء، وہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا ہی میں ہیں، تو فوراً پہنچا گیا، جی میرے لائق خدمت ہو، ٹھیک ہے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ صرف حکم کریں، میں پانی کے ساتھ ساری آگ کو بجھا دوں گا، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، آگ ساری بجھ جائے گی، اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے پاور عطا فرمائی ہے، میرے پاس پانی کا بڑا اسٹاک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا حاجت لی الیکم، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وَآتَاهُ مَلَكُ الرِّيحِ، ہوا کا فرشتہ آ گیا، فرمایا آپ آرڈر کریں لو شئت طَيَّرْتُ النَّارَ، آپ صرف اشارہ کریں میں ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا، ہوا کے ذریعے ساری آگ کو اڑا کے رکھ دوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، تم بھی واپس چلے جاؤ۔ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں، اتنا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ لا حاجت، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ واپس چلے جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے آسمان کی طرف سر اٹھایا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انت الواحد فی السماء، اللہ آپ آسمان میں بھی اکیلی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، آسمانوں میں بھی آپ کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، اور میں زمین میں اکیلا ہوں آپ کی عبادت کرنے والا، لَيْسَ أَحَدٌ يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میرے علاوہ کوئی آپ کی عبادت کرنے والا اس وقت زمین پر موجود نہیں ہے۔ فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، فرمایا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اور صحابی رسول حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم حین قیدوہ لیلقوہ فی النار قال لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ لیا اور آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، کون سے کلمات؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں آپ کے سوا، آپ پاک ہیں شریکوں سے، رب العالمین سارے جہانوں کے رب ہیں، لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، آپ ہی کے لیے ساری خدائی کی تعریفیں ہیں، ساری بادشاہت آپ کے لیے ہے، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، ابھی آدھے راستے میں ہی تھے، ہوا میں ہی تھے، فاستقبلہ جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے سامنے آ گئے، کیا کہنے لگے؟ قال یا ابراہیم الکی حاجہ، اے ابراہیم کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے کسی مدد کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا اما الیک فلا، میں تیری مدد کی ضرورت مجھے کوئی نہیں ہے، تو واپس چلا جا، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اور کیا فرمایا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے چلو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے تو مدد مانگ لیں، اپنے رب سے تو مدد مانگ لیں، یا اللہ مدد کو کہہ دیں، اپنے رب سے تو مدد مانگ لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے سوال سے اللہ تعالیٰ کا علم ہی کافی ہے جو میرے حال کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے، اور میں مجھے سوال کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میری حالت کو جانتا ہے، وہ سوال کے بغیر میری مدد کرتا ہے۔ ایسا ایمان، پختہ یقین اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی غیرت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم اتنی قربانی میرے لیے کی، فرشتوں کی مدد لینے کے لیے بھی تیار نہیں، کسی انسان جن کی مدد لینے کے لیے بھی تیار نہیں، کسی مخلوق کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کسی فرشتے کو کہو کہ جاؤ آگ بجھا دو، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ فرمایا جب آگ کو حکم ہوا تو ٹھنڈی ہو جا، آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگنے لگی، سردی لگنے لگی، کانپنے لگ گئے اس آگ کے اندر سردی کی وجہ سے۔ پھر حضرت نے فرمایا وسلاما، آگ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، سلامتی والی ہو جا۔ تو پھر آگ جو ہے برابر ہوگی، سلامتی والی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت سے ایک بچھونا بھیجا، ایک بستر، جنت کا بستر بھیجا، اور اس آگ کے اندر بچھا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بیٹھ کے تشریف فرما ہوئے، ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ملک البرد و ملک السلامہ، جس فرشتے کی ڈیوٹی ٹھنڈک کی ہے اور جس کی فرشتے کی ڈیوٹی جو ہے وہ سلامتی کی ہے، ان سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، باتیں کرو تاکہ یہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ تو یہ سارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ وقال علی و عباس، تو اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی وہ لکڑیاں تھیں نا، جنہوں نے ایندھن کے طور پر جو انہوں نے استعمال کی تھی نمرودیوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری لکڑیوں کو حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ اور اپنے درختوں کے ساتھ لگ جاؤ اور پھل دو۔ ساری لکڑیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس ہوں گی، جدھر جدھر سے کاٹ کر لائی تھی وہیں اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کے ساتھ ان کو واپس جوڑ دیا۔ اور پھر یہ آتا ہے سبحان اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رسی میں باندھے ہوئے تھے نا، وہ رسی بھی جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں چلا۔ جس رسی کے اندر باندھے ہوئے تھے وہ رسی جل گئی تاکہ کھل جائیں، کھولنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے رسی جلا دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن آگ کے اندر رہے۔ کتنے دن؟ 7 دن اس آگ کے اندر رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا بعد میں کہ آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے گزرے ہیں اچھے، فرمایا وہ دن جو دن اللہ تعالیٰ نے آگ کو میرے لیے جنت بنا دیا، جو آگ میں 7 دن گزرے، پوری زندگی کے سب سے اچھے دن میرے وہ گزرے۔ اس پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ کے لیے، جنت کا بستر موجود ہے، اور آگ کا بالکل پتہ ہی کوئی نہیں، آگ کے اندر اللہ نے کوئی لوگ گلزار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ہر مخلوق نے جو موجود تھی اس نے کوشش کی آگ بجھانے کی، لیکن ایک ایسا جانور تھا جس کو کہتے ہیں گرگٹ، عربی میں اس کو کہتے ہیں وزغ، اس نے نا پھونکے مار کے اور آگ تیز کرنے کی کوشش کی۔ آگ اس کی پھونکوں سے کتنا تیز ہوتی، پہلے تیز، لیکن اس نے اپنی نیت دکھائی کہ اس نے پھونکے مار کر آگ تیز کرنا چاہیے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا نام حضور نے فویسقہ رکھا ہے کہ چھوٹی سی فاسقہ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 7 دن آگ کے اندر رہے تو نمرود نے دیکھا اپنے مال کے اوپر چڑھ کر، بہت اونچا اس نے مال بنایا ہوا تھا اپنا، اس نے دیکھا کہ آگ کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بھی چلا زبان نہیں چلے، ان کے ساتھ بندے ہی بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ کے لیے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اے ابراہیم تم کیا چاہتے ہو؟ آگ سے نکلنا چاہتے ہو؟ نکل سکتے ہو اس آگ سے، آس پاس ساری آگ ہی آگ تھی، ساری آگ نہیں بجھی تھی، آس پاس ساری آگ تھی، صرف سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت بنا دیا تھا آگ۔ تو میں آگ سے نکل سکتے ہو؟ میں ہاں، میں اپنے رب کا نام لے کر نکلوں تو اس آگ کے اندر سے بھی باہر آ سکتا ہوں، آگ میں نقصان نہیں پہنچائے، تو میں اگر ایسے کروں اس آگ کے اندر سے نکل آؤں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے نکل آئے، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ 16 سال یا 26 سال عمر تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آگ کے اندر سے جب صحیح سلامت باہر نکل آئے تو نمرود کو بھی دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ کیا کہنے لگا؟ نمرود کہنے لگا اللہ اکبر، کہنے لگا نعم الرب ربک، تیرا رب تو بہت اچھا رب ہے، تیرا رب تو بہت اچھا رب ہے، جس رب کا تم نے نام لیا اس کو وحدہ لا شریک مانا، اور میری سختیوں پابندیوں کے باوجود یہ اپنے آپ کو نمرود اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا نعم الرب ربک، تمہارا رب تو بہت اچھا ہے، اس نے اس اتنی آگ کے اندر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے تمہاری مدد و نصرت کی ہے، تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ تیرے رب کے نام پر میں 4000 گائے قربان کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے ایمان لے آ، پھر تیری گائے ذبح کرنا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے کہ ایمان شمان تو میں نہیں لاتا ہوں، اس لیے کہ ایمان لے آیا تو میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، میری حکومت مجھ سے چھن جائے گی، تو اس لیے میں ایمان نہیں لاتا ہوں، البتہ گائے میں قربان کروں گا تیرے رب کے نام پر۔ اس نے پھر 4000 گائیں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کی نمرود نے۔ جی کتنے ابراہیم کا رب کیسا اچھا رب ہے، کیسی اس کی مدد و نصرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کریں گے، اور ہر چیز سے زیادہ اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان و مال سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ایسی مدد فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تو وہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں بدلے ہیں، بس ہم بدل گئے ہیں، ہمارے اعمال بدل گئے ہیں۔ جب ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ہمیں نکال دیں گے، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، چاہے ہمارا مد مقابل ہمارا دشمن چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی فوجوں اور مال و دولت والا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا